میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور صلاح، ہدایت اور رہنمائی کا راستہ اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کی اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا، اسی لیے تقریر کے آغاز میں ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے موضوع پہ توجہ دیں گے۔ آج کے میرے تقریر کا موضوع ہے صلاح، رہنمائی اور ہدایت کا راستہ۔ صلاح کا جب ترجمہ کوئی انگریزی میں کرتا ہے تو اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پریئر، اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے آکسفورڈ ڈکشنری میں، پریئر کے معنی ہے ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ، کسی سے مدد مانگنا۔ یہ ترجمہ صلاح کا صحیح نہیں ہے۔ جو ہم صلاح کے بعد دعا مانگتے ہیں، the supplication we do، اس کے معنی ہے مدد مانگنا، کیونکہ صلاح میں ہم اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اسی لیے ٹو پرے، مدد مانگنا، صلاح کا پورا ترجمہ نہیں ہے اور ہم اس سے صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز، یہ پرشین لفظ سے آتا ہے، اسے کہتے ہیں بندگی۔ یہ ترجمہ کافی حد تک صحیح ہے، انگریزی ترجمہ پریئر سے اور صحیح ہے۔ اور انگریزی میں صلاح کو پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ، یا عام زبان میں کہیں گے برین واشنگ، دماغ کی صفائی کرنا۔ لیکن کوئی اگر کہیں گا آذان سننے کے بعد آپ کہاں جا رہے، اور کہیں گے I'm going for brain washing، میں دماغ کی صفائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو عجیب لگتا ہے۔ تو کہ انگریزی میں کہیں گا کہ میں پریئر کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں پریئر جو انگریزی لفظ ہے وہ صلاح کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، یا صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے، کیونکہ صلاح میں اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ
ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں, ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس سے ہدایت اور رہنمائی بھی پاتے ہیں. جب بھی ہم یہ لفظ پروگرامنگ سنتے ہیں فوراً ہمارے دماغ میں کمپیوٹر آ جاتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں انسان کو ایک مشین کہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ انسان دنیا کی سب سے بہترین مشین ہے, انسان دنیا کی سب سے بہترین کمپیوٹر ہے. اور اکثر یہ عام ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں اکثر ہمارا ذہن بھٹکتا ہے. یہ عام بات ہے, یہ کچھ نئی بات نہیں, ہم جانتے ہیں لیکن کئی بار کسی ذکر نہیں کریں گے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہم صلاح پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے. اگر کوئی طالب علم کوئی امتحان کا پیپر دینے کے بعد جب صلاح پڑھ رہا ہے تو صلاح میں وہ سوچیں گا سوال نمبر 2 کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا, اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا. وہ عورت سوچیں گی کہ میرے شوہر کے لیے آج میں کیا پکاؤں, چکن بریانی یا مٹن پلاؤ. یہ سلام میں ہی سب ہمیں خیال آتا ہے. وہ بزنس مین سوچے گا, تاجر سوچے گا کیا میں کس کا دھندا کروں, کون سے تجارت میں مجھے زیادہ فائدہ ہے. تو سلام میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے اور یہ عام بات ہے. بھٹکنا چاہیے نہیں لیکن بھٹکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم مسلمان 80% سے زیادہ مسلمان ہم عربی نہیں جانتے, اور جب ہم صلاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی, مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائیں گا 2 بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو تو ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکیں گے. کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. نیند میں بھی آپ بولیں گے تو ہم 100 میل کی رفتار پہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے. اور ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, the brain Allah has given us, وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پوری طریقے سے یاد ہے, منہ زبانی یاد ہے, اور ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکتے. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہمارا بہت چھوٹا سا ذہن, بہت چھوٹا, ایک دم کم ذہن استعمال ہوتا ہے. باقی ہمارا ذہن خالی ہے. An empty brain is a devil's workshop. یہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے. خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے. اور سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی کبھی رہ ہی نہیں سکتا. یہ سائنس کہتے. تو کیا کرتا ہے, دماغ بھٹکتا ہے, سوچتے رہتا ہے کیا کروں, کیا پکاؤں, کیسا تجارت کروں, کل کیا کروں, کیا پہنوں. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو جو ہم عربی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دہرائیے. ذہن میں عربی آیتوں کے ساتھ ذہن کے پیچھے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ ہم اس کی معنی بھی دہرائے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں دہرائیے, انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں دہرائیے, ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں دہرائیے, مراٹھی میں مہارت ہے تو مراٹھی میں دہرائیے. لیکن جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس زبان میں ان آیتوں کا ترجمہ اپنے ذہن کے پیچھے دہرائیے. تو اگر ہم ترجمہ یاد کریں گے جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں, اور جیسے میں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور ہم سلام میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کی ہے جو رب ہے سارے عالمین کا. الرحمن الرحیم, جو رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین, جو مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین,
ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا. لیکن جب آپ کو عادت ہو جائیں گی ترجمہ دہرانے کی، یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. ابھی آپ کا ذہن کا تھوڑا اور حصہ استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی 100 میل نہیں تو کم از کم 90 میل کے رفتار پہ دہرا سکیں گے. لیکن ابھی کیونکہ ذہن کا کچھ اور حصہ استعمال ہو رہا ہے، آپ کا ذہن بھٹکے گا لیکن کم بھٹکے گا. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کے معنی پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے. اگر عربی کے ساتھ اگر ترجمہ دہرا رہے ہیں اور اس ترجمے کے معنی پہ توجہ دیں گے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین اتنا پاورفل ہے کہ ہم ایک ساتھ 2 3 4 کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے، شروع میں جب گاڑی چلاتا ہے پوری توجہ دیتا ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے. لیکن جب اسے عادت ہو جاتی ہے 1 مہینے 2 مہینے بعد تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ سے بات بھی کر سکتا ہے. آدھا دھیان گاڑی پہ آدھا دھیان بات پہ. ہمارا ذہن بہت پاورفل ہے. لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان 100% 2 چیز پہ دھیان نہیں دے سکتا ہے. 50% 2 چیز پہ دے سکتا ہے، 60% 40% دے سکتا ہے، 80% 20% دے سکتا ہے، 90% 10% دے سکتا ہے، لیکن 100% 2 چیز پہ دے ہی نہیں سکتا. تو عربی آیت کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہراتے ہیں، اس ترجمہ پہ آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں 100%، جتنا آپ دھیان دیں گے اتنا کم آپ کا ذہن بھٹکے گا. اگر 100% دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. تو اسی لیے ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی آیتوں کی آپ تلاوت کرتے قرآن مجید میں، جو بھی اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں جو میں پڑھنا چاہیے سلام میں، اس کی معنی آپ جانیں اور اس معنی پہ توجہ دیں گے 100%، تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تلاوت کرو ان آیتوں کی جو میں نے نازل کی ہے اس کتاب میں. واقم الصلاۃ، اور صلاح کو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاح فاحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صلاح فاحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جسے میں کہتا ہوں ہدایت کا راستہ، پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس. صلاح دا پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ. صلاح ہمیں پروگرام کرتی ہے صحیح راستے کی طرف. اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کے بعد امام تلاوت کر رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی،
اور پھانسے پھینکنا رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. فاجتنبوا لعلکم تفلحون، ان ہتھ کنڈوں سے دور رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں صلاح میں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بت پرستی مت کرو، پھانسے مت پھینکو. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے دور رہو تاکہ آپ فلاح پاؤ. اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے صلاح میں. ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام ہے آپ کے لیے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر سور کا گوشت اور غیر اللہ کا کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہوا کھانا، یہ آپ کے لیے حرام ہے. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، غیر اللہ کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے. ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو جج کو رشوت دینے کے لیے. جو حاکم ہے، جو جج ہے، اس کو رشوت دینے کے لیے پیسے مت استعمال کرو تاکہ آپ دوسرے کا مال ہڑپ کر سکو. یہاں ہدایت مل رہی ہے کہ رشوت دینا حرام ہے. ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے ہیں سورہ اسراء کی آیت سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24. جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے جس طریقے سے ان نے بچپن میں میری پرورش کی. یہاں ہدایت مل رہی ہے ہمیں اللہ سے کہ اللہ کے عبادت کے بعد ہمیں ہمارے والدین کی عزت کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے اور وہ جانتا ہے کہ انسان ضعیف ہونے کے بعد ایسے حرکت کرتا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ عام انسان چڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے والدین اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھائی سے پیش آؤ اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے میری بچپن میں پرورش کی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. ہمیں صلاح میں ہدایت ملتی ہے. اٹ از پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس. جیسے میں نے کہا تھا کہ جب بھی پروگرامنگ کا لفظ سنتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کمپیوٹر. لیکن کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام آپ کر لیں یہ کافی ہے، اس کے بعد فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کمپیوٹر کے پاس اپنی خود کی خواہش نہیں ہے. جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہی جواب دیں گا. لیکن میں نے کہا تھا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ انسان کو کمپیوٹر کہوں یا مشین کہوں تو یہ دنیا کا سب سے بہترین کمپیوٹر ہے. اس کمپیوٹر کے پاس خود کی خواہش ہے، اسی لیے ایک بار پروگرامنگ کرنا کافی نہیں ہے، یہ اپنے آپ بھٹک سکتا ہے. کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام کرو خلاص وہ ویسا ہی چلے گا جیسا آپ نے پروگرام کیا. لیکن انسان کے پاس خود کی خواہش ہے، فری ول. وہ آپ کی بات مان بھی سکتا ہے، آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. اللہ کی بات بھی مان سکتا ہے، اللہ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ ایک بار پروگرامنگ کافی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کمپیوٹر میں وائرس لگ جاتا ہے. اگر کمپیوٹر میں وائرس لگ گیا پھر ضروری ہے کہ ہمیں پھر سے پروگرامنگ کرنی پڑے گی. کمپیوٹر میں وائرس گھس گیا تو ہمیں ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرنے پڑتا ہے.
پھر سے پروگرامنگ کرنے پڑیں گی ورنہ کمپیوٹر نہیں چلے گا. تو آج ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں. ہم جب معاشرے کے باہر نکلتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, کتنے لوگ رشوت دے رہے ہیں, کتنے لوگ زنا کر رہے ہیں, ننگے ننگے کپڑے پہن رہے ہیں. یہ سب دیکھ کے ہمارے دماغ میں وائرس آ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ذہن کو پھر سے پروگرامنگ کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے کم از کم 3 بار آپ کو کھانا کھانا چاہیے, اسی طرح اچھی روح کے لیے ہمارا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ کم از کم آپ کو پروگرامنگ کرنا پڑے گا 5 بار دن میں. اگر اچھی روح چاہتے ہیں تو پروگرامنگ کم از کم 5 بار. ہم جب یہودی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, یہودی لوگوں کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, تو اس میں لکھا ہے بک آف ڈینیل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10 میں, کہ خدا کہتا ہے کہ ڈینیل نے 3 بار نماز پڑھی. تو یہودی مذہب میں 3 بار نماز پڑھنا چاہیے. عیسائی مذہب میں لکھا ہے کہ پرے ان سیزنلی, جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھیے. لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ روز کم از کم دن میں 5 بار آپ کو صلاح پڑھنی چاہیے, صلاح قائم کرنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں, سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 میں, کہ آپ صلاح قائم کرو دن کے دونوں آخری حصے میں اور جب رات قریب آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں آخری حصے میں, مطلب ایک آخری حصہ ہے فجر جب دن شروع ہوتا ہے, اور دوسرا حصہ ہے عصر جب دن ختم ہونے آتا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جب رات نزدیک آ رہی, مطلب مغرب صلاح. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے کہ 3 بار نماز پڑھو, فجر, عصر, مغرب. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں کہ نماز قائم کرو فجر کی, صبح کی, اور جب سورج اونچائی سے اترنے لگتا ہے اور رات کے حصے میں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے 3 بار نماز پڑھو. ایک ہے فجر, تو پھر سے دہرایا گیا ہے, تو سورہ ہود میں بھی کہا گیا تھا. اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے, ایٹ دا پینیکل, جب اترنے لگتا ہے, یہ وقت ظہر کا, اور رات کے حصے میں یہ عشاء کا. تو یہ دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز 5 بار پڑھنی چاہیے. اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنے کے بارے میں. مثال کے طور پہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں, اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17-18 میں. ہر مسلم کو کم از کم 5 بار صلاح قائم کرنی چاہیے. ایک ہے فجر, جب دن شروع ہوتا ہے, جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتی ہے, اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک. پھر ظہر کا وقت, سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اترنے لگتا ہے, اور ظہر اور عصر کے بیچ, یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی ہے. تیسری صلاح ہے عصر, ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے. چوتھی صلاح ہے مغرب کی, سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے. اور آخری صلاح ہے عشاء کی, جو مغرب صلاح کے بعد سے لے کے نصف اللیل تک, رات کے آدھے حصے. یہ 5 وقت کی صلاح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر 5 وقت کی صلاح آپ پڑھیں گے اور 5 وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائے گا, تو انشاءاللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے, آپ کو ہدایت ملے گی, آپ کو رہنمائی ملے گی. صلاح شروع ہونے کے پہلے لوگ کو بلایا جاتا ہے صلاح کی طرف.
ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں وہ استعمال کرتے ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے. لکھا گیا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ان دا بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 1 سے 3 میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے آپ 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ. ٹرمپٹ کو کہا جاتا ہے نا, ٹرمپٹ. بونگا تو نہیں کہیں گے لیکن ٹرمپٹ انگریزی میں کہتے. ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے. عیسائیت میں استعمال کرتے گھنٹی بجاتے, چرچ بیل, لوگ کو بلانے کے لیے. کئی قبیلے میں ڈھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لیے. اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز, اور انسان کی آواز یہ جتنے اعلیٰ ہے ان سے کہیں بہتر ہے اور سریلی ہے. کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے. آذان کا میں ذکر کر رہا ہوں, جو آذان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے. آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں آذان ہوتی ہے, افسوس کی بات ہے اکثر یہ آذان سریلی نہیں ہوتی, کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے, رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے. آپ اگر حرمین کی آذان سنیں گے, مکہ کی یا مدینہ کی, ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ آذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے. بمبئی شہر میں جو آذان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی. سب آذان نہیں, اکثر. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے, پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے آذان دینی چاہیے. کیونکہ آذان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو, میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف آذان کی وجہ سے اسلام قبول کیے. میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے, آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ آذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی آذان سنتا ہوں میں دل میرا باغ ہو جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح آذان دینا چاہیے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آذان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں. افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان آذان کی معنی جانتے ہی نہیں. تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے. اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور یہ حقیقت واقعہ ہے. تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے, اور یہ حقیقت ہے, مجھے مہمان خصوصی بنا گیا تھا اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا. اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم ہے کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی. تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے, اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے, جوک نہیں حقیقت ہے, اور میں خود گواہ ہوں. میں سٹیج پہ بیٹھا تھا, اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا, تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے. اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت, اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے. جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ از دا گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو, اور ساتھ ساتھ
جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتہ ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے۔ اور اذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم آذان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ آذان کا اثر اور گہرا پڑے گا۔ صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں، کہ جب آپ جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کی طرف جائیے، جماعت کی طرف جائیے۔ اذان صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکالو کیونکہ تم پاک وادی میں ہے، وادی طویٰ میں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اس حکم کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہمارے جوتیاں نکالتے ہیں۔ اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی۔ لکھا ہے بک آف ایگزڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں، خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground۔ نزدیک مت آؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے، وادی طویٰ کی۔ اس کا ذکر دہرایا گیا ہے، یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں، جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground۔ آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے۔ لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک اجازت دی ہے اور کہا ہے، جس کا ذکر ہے ابو داؤد کی حدیث میں، صحیح حدیث ہے، کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 652، جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو۔ یہودی جوتے کے بنا نماز پڑھتے ہیں، مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتیوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو، یہودی کا الٹا کرو، اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈڈ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653، جہاں عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ اور بنا جوتیوں کے۔ مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے۔ ہم اکثر جوتیوں کے بنا پڑھتے کیونکہ ہم ہائیجینک ہیں، ہم صاف ستھرے ہیں،
اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے جو نیچے کا حصہ ہے، سول ہے، اسے صاف کریں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں صلاح کے لیے، نماز کے لیے، تو آپ اپنا منہ دھو، ہاتھ کونی تک دھو، سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنوں تک دھو۔ اس آیت میں ذکر ہے وضو کا، کہ وضو کرنا نماز کے پہلے فرض ہے، اور اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی کتابوں میں بھی، مذہبی کتابوں میں بھی۔ جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ایگزوڈس چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ دھوئے۔ Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet. And they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ ان نے اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے، اور جب ٹیمپل اور کانگریگیشن میں داخل ہوئے، جب آلٹر کے نزدیک آئے تو ان نے اپنے آپ کو دھوئے۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں، جہاں کہا گیا ہے کہ پال along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. سینٹ پال دوسرے آدمیوں کے ساتھ دھویا اپنے آپ کو اور وہ ٹیمپل میں داخل ہوئے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی وضو کرنا فرض ہے نماز کے پہلے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 429 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے مومن کے لیے یہ ساری زمین، اس دنیا کی ساری زمین ایک مسجد ہے۔ مطلب ہم مسلمان اس دنیا کے کوئی بھی حصے میں، یہ ساری زمین پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے مسجد ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 652، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابہ کے کاندھے سے لگتا تھا، ہمارا پیر صحابہ کے پیروں سے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666 666، اللہ کے رسول نماز شروع کرنے کے پہلے پلٹتے اور کہتے ہیں کہ اپنی قطار کو سیدھی کرو، اسٹریٹن یور روز، اور کوئی جگہ بیچ میں مت چھوڑو، اور جگہ کو قریب کرو تاکہ شیطان آپ کے بیچ میں نہ آئے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، صلاح ادا کرتے ہیں، فرض ہے کہ جب جماعت میں کھڑے ہیں تو ہمارا کاندھا ہمارے ساتھی کے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارا پیر ہمارے ساتھی کے پیر سے لگنا چاہیے۔ چاہے جو آدمی آپ کے قریب، چاہے 2 لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں، چاہے راجا یا فقیر، غریب یا امیر، گورا یا کالا، پیلا یا گھیواں، اگر نماز کے لیے، صلاح کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو فرض ہے کہ وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھے۔ یہ اسلامی بھائی چارہ ہے، فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں، لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 144، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا رخ
مسجد حرام کی طرف کرو. ٹرن یور فیس ٹوورڈ دا سیکرڈ ماسک. جدھر بھی آپ ہے اپنا رخ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. یہ ہمارے لیے قبلہ ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے. نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف. یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں عربی میں لفظ آتا قانتین کہ اپنے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو. اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ اللہ has sent, اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے اور قرآن عظیم. جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے, اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں اور عظیم قرآن. سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم. تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے. اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے. اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے. اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ. اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے. قرآن مجید 92 ٹائمز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال-عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں یہاں مریم مقنت لربی کی وسجدی ورقی ما یا رقیم کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں کہ اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ. تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے. سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32. سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 56. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54. سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33. سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13. سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12. کم از کم قرآن مجید میں 12 جگہ کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حکم کرتے ہیں ہمارے لیے فرض ہے کہ اسے ہم مانیں. تو صلاح کی باقی رکن باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں. جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیز ہمیں ملتی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604 میں پرے ایز یو سی می پرے. نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہ حدیث دہرائی گئی ہے کئی جگہ. یہ دہرائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 میں حدیث نمبر 352 352 جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے
اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ داریات میں، سورہ نمبر 51 چیپٹر 51 ورس نمبر 56 ورس 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے، جس کے معنی ہے بندہ، بندگی، اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیں فرض ہے کہ ہم ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ صلاح ہی صرف اللہ کی عبادت ہے۔ صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، سب سے بہترین، لیکن صرف صلاح عبادت نہیں۔ عبادت کے معنی عبد، بندگی، اللہ کا کہنا ماننا۔ جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح۔ اور جو انسان صلاح نہیں پڑھتا ہے، صلاح نہیں پڑھنے کے کئی نقصانات ہیں۔ جو انسان صلاح نہیں پڑھتا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی گوائے۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، عیش ہے، آرام ہے، اللہ سے دور جاتا ہے۔ صلاح نہیں پڑھتا ہے اور دور جاتا ہے۔ صلاح نہیں پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص مجھ سے پوچھے گا، میں کئی لوگ کو جانتا ہوں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم پابند ہے، اپوائنٹمنٹ کے پابند ہے، ڈسپلن ہے۔ میں جانتا ہوں کئی مسلمان جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ڈسپلن ہے، کئی غیر مسلمان ہیں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم ڈسپلنڈ ہے، اپوائنٹمنٹ دیں گے برابر اس وقت پہ موجود رہیں گے۔ یہ ڈسپلن کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اعلیٰ درجے کی ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں، یہ تو نیچے درجے کا ڈسپلن ہے۔ اور آپ کبھی بھی دیکھیں گے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے تو اکثر وہ اگر اپوائنٹمنٹ کے پابندی بھی نہیں کریں گا اسے کوئی فرق پڑتا نہیں، میرا ملازم ہے میں آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس سے نیچا ہے۔ اپوائنٹمنٹ دے 10 بجے کہ آپ پہنچے 10:15 کو پہنچے 10:30 کو پہنچے 11 بجے نہیں بھی پہنچے، ملازم ہے، کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اگر آپ اپنے بزنس پارٹنر کو اپوائنٹمنٹ دے رہے، آپ کوشش کریں گے ٹائم پہ رہیں گے، میں میرے بزنس پارٹنر کو تکلیف نہیں دینا، اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ رہیں گے۔ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مشہور اور عزت والا ہے، اگر آپ منسٹر کا اپوائنٹمنٹ لیں گے تو کیا کریں گے، 10 منٹ ٹائم کے پہلے پہنچیں گے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے۔ اگر وزیر اعظم کا اپوائنٹمنٹ لیں گے آپ ڈریں گے کہ اپوائنٹمنٹ چھوٹنے جائے گا تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جو آپ کے نیچے ہے اس کی آپ قدر نہیں کرتے، جو برابر ہے قدر کرتے، جو اونچا ہے مشہور ہے زیادہ قدر کرتے۔ اس لحاظ سے اگر مان لو یہ چیز صحیح ہے، مان لو کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ صحیح ہے کہ اگر ٹکر کا ہے تو میں ٹائم پہ جاؤں، زیادہ اونچا ہے تو اور احتیاط لوگو۔ جب آپ کا اپوائنٹمنٹ آپ کے رب کے ساتھ ہے تو کتنی پابندی آپ کو کرنا چاہیے، اور رب کا مقابلہ مخلوق سے کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وزیر کو ملنے کے لیے اتنی پابندی کر رہے تو اپنے رب کو ملنے کے لیے کتنی پابندی کرنا چاہیے آپ کو۔ رب کا مقابلہ وزیر سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو میں اس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اونچے درجے کی۔ اگر صلاح سے دور رہیں گے تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن آئیں گا ہی نہیں۔ جب وزیر آپ کا تھوڑا فیور کرتا ہے تو آپ ہل جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ہمارا خالق آپ کو زندگی دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں اتنے نعمت دی ہے، ہم کتنا شکر ادا کرتے۔ اور جو سب سے بہترین نعمت ہے وہ تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین نعمت کیا ہے جو ضروری ہے آپ کے لیے جینے کے لیے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟
हवा, शायद आपने तकरीर सुन चुकी है पहले। हाँ, मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हमारे खालिक का शुक्रिया अदा करते कि हवा जो हमें चंद मिनटों के लिए नहीं मिलेंगी तो मर जाएंगे, चंद मिनटों के लिए हवा नहीं मिलेंगी, हम बोलते या रब शुक्रिया, आपने हमें घर दिया, आपने हमें गाड़ी दी। कितने लोग शुक्रिया अदा करते पानी के लिए, कितने लोग शुक्रिया अदा करते हवा के लिए। ये जीने के लिए जरूरी है। जब मैंने मेरे बच्चों से कंपटीशन लगाई कि सबसे ज्यादा आप क्या शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का, तो एक से बढ़कर एक जवाब था। मेरी छोटी बेटी रुजदा ने कहा सबसे बेहतरीन मैं शुक्रिया अदा करूंगी, अल्लाह ने हमें ईमान दिया। माशाअल्लाह, ये हवा से भी बेहतर है। ईमान जो अल्लाह ने हमें दिया है वो हवा से भी बेहतर है। लेकिन जीने के लिए जरूरी है हवा। तो वो खालिक जो हमें इतने नियामत बरसा रहा है, उसका अपॉइंटमेंट का आपको कोई फिक्र नहीं। जब आप सलाह नहीं पढ़ेंगे तो आपके जिंदगी का जो अमन है, जो सलामती है, वो चले जाएगा। इंसान समझते हैं कि पैसे के जरिए सलामती आ सकती है। जो गरीब इंसान सोचता है वो अमीर इंसान कितना उसकी जिंदगी में अमन है, अरे क्या 4 बेडरूम का फ्लैट है, क्या बड़ी गाड़ी है। और अक्सर वो एनवी करता है, काश मेरे पास भी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी बंगला होता है। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि अक्सर आप जाएंगे देहातों में जो लोग विलेज में रहते हैं, हरियाली में, वो जब देखते हैं गाड़ी को गुजरते हुए, अरे क्या गाड़ी है, काश मैं भी शहर में जाता और मेरे पास भी गाड़ी होती। हो सकता है वो आदमी शहर में आता है, वो जाते हुए छोटी गाड़ी को देखता है, शहर में देखता है बड़ी गाड़ी, तो उसकी ख्वाहिश बढ़ती है मेरे पास बड़ी गाड़ी होना चाहिए। फिर देखता है वो अपार्टमेंट, मेरे पास भी कम से कम 1 बेडरूम का अपार्टमेंट होना चाहिए, कितनी अच्छी बात होती, तो अल्लाह ताला 1 बेडरूम का अपार्टमेंट दे। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मेरे पास 3 बेडरूम का अपार्टमेंट हो, ख्वाहिश बढ़ती है। फिर वो अमीर होके सोचता है कि अभी और पैसा आ गया, क्यों ना मैं बंगला लूं, वो बंगला लेता है। फिर सोचता है कि ये बंगला अभी क्या, मैं इतने साल यहाँ रह रहा हूँ शहर में, क्यों ना मेरा आउट हाउस हो, फार्म हाउस, 100 एकड़ का फार्म हाउस। किधर? मैं लोनावला में। किधर? पंचगनी में फार्म हाउस। तो वो 100 एकड़ का फार्म हाउस लेता है और जाता है। हम और आप फार्म हाउस में तो जा नहीं सकते ना, हमारा छोटा सा घर है इधर। फार्म हाउस, अमीर आदमी, करोड़पति है, फार्म हाउस में, और फिर जाता है हरियाली में बैठता है। किधर? वही जगह जो गरीब जहां से आया था। जो गरीब हरियाली में मुफ्त में रहता था, वो बाद में शहर में आता है, बाद में अपार्टमेंट में जाता है, फिर वो वापस अमीर आदमी जाता है किधर? फार्म हाउस के अंदर। वही देहाती में जो गरीब आदमी जिंदगी भर अमन के साथ है, वो अमीर आदमी करोड़ों रुपये खर्चा करता है वो अमन को हासिल करने के लिए। तो पैसे से आपको अमन मिल ही नहीं सकता। जो अमन आपको सलाह के साथ मिलता है, उसका जो टेस्ट है वो कुछ और ही है। सलाह पढ़ने के कई फायदे हैं। सबसे पहले, सलाह ना ही आपको रूहानी दवाई देता है, जिस्मानी भी अल्हम्दुलिल्लाह फायदे पहुंचाता है। ना ही रूहानी फायदे सलाह पढ़ने से, जिस्मानी फायदे भी है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपका ईमान बढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 2 में, वो मोमिन हैं जो जब अल्लाह का नाम सुनते हैं उनका दिल कांपने लगता है, और जब अल्लाह के निशानियां सुनते हैं उनका ईमान बढ़ता है और अल्लाह में और ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिहा में सूरह नंबर 1 आयत नंबर 5 से 7 में, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, वो रास्ता जिन लोगों पे तूने इनाम फरमाया और वो लोग जो भटके नहीं हैं। सलाह से हमारा ईमान बढ़ता है, सलाह से जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा होता है।
جو ہم ذکر کر رہے تھے ڈسپلن کے بارے میں، صلاح پابندی سے ہمیں وقت پہ ادا کرنا چاہیے. اور سب سے بہترین مثال جو میں دیکھا ہوں میری زندگی میں وہ ہے سعودی عربیہ. سعودی عربیہ میں اذان پورے شہر میں ایک وقت ہوتی ہے، 1-2-3 منٹ کا ادھر ادھر، لیکن ایک ساتھ ہوتی ہے. جب اذان ہوتی ہے سارے لوگ اپنا کام دھندا بند کر کے فوراً نماز پڑھتے ہیں. کوئی بھی ہو، چاہے باس سامنے بیٹھا ہے، اذان ہو گئی صلی، نماز پڑھو. دکان بند کر دیتے، ریسٹورینٹ بند ہو جاتی ہے. کیا نظارہ ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. فوراً اللہ کا بلاوا آیا، اللہ سے اپوائنٹمنٹ ہے، فوراً نماز پڑھو. اور میں خود کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. کئی بار اللہ کے فضل سے میں سعودی عربیہ میں ملک عبداللہ کا گیسٹ رہ چکا ہوں، مہمان رہ چکا ہوں. ایک بار جب میں فنکشن میں گیا تھا تو فنکشن میں اس وقت تھا کہ ہمارا جو پروگرام تھا، چند لوگ تھے، ہمارا پروگرام تھا ملک عبداللہ کے ساتھ ہم عصر نماز پڑھے اور ہم وقت پہ پہنچ گئے. کچھ مصروفیات ہونے کی وجہ سے ملک عبداللہ تھوڑے دیر لیٹ آتے ہیں، لیکن اذان سنے، اللہ کا اپوائنٹمنٹ تھا، فوراً سب لوگ، وہ سیکورٹی گارڈ سب لوگ فوراً نماز پڑھے. ہم نے ملک عبداللہ کا انتظار نہیں کیا. اور ملک عبداللہ بھی کچھ کام میں ہو سکتا ہے مصروف ہو گئے، ان نے بھی نہیں کہا کہ میں میرے مہمانوں کے ساتھ پڑھوں گا، وقت ہو گیا ان نے بھی نماز پڑھ لی. آپ سوچ سکتے آج کے دور میں اکثر مسلمان اگر کوئی اپوائنٹمنٹ ہے وزیر کے ساتھ، اب مغرب کا وقت ہے، ارے اپوائنٹمنٹ اور وزیر لیٹ آئیں گے، مغرب ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، مغرب نماز بعد میں پڑھ لیں گے، وزیر آ گیا تو میرا کام نہیں ہوئے گا، وزیر آئیں گا تو میرا کام نہیں ہوئے گا. تو اکثر کیا کریں گے، چلیں گے ہر روز تو نماز پڑھتے ہیں، مغرب نماز قضا کر لیں گے. اکثر سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ فقیر یا بادشاہ، امیر یا غریب، صلاح کا وقت ہوتا ہے فوراً نماز پڑھو. یہ الحمدللہ زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے. اور ہم اکثر انسان ہمارے چھوٹے دماغ کے ذریعے سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ اپوائنٹمنٹ بہت مشکل سے ملا ہے، یہ میرا منتری، یہ وزیر، یہ منسٹر میرا کام کرنے والا ہے تو اپوائنٹمنٹ چکنا نہیں چاہیے، بڑے لیٹ ہو جائے. سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا وزیر کون ہے؟ ہمارا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری خواہش پورے کروں گا. خلاص. لیکن ہمیں اللہ پہ تھوڑی یقین ہے، ہمیں یقین ہے وہ ہمارے مینیجر پہ، ہمارے باس سے، ہمارے وزیر سے. اللہ پہ یقین کدھر ہے؟ جس دن اللہ پہ یقین آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. اللہ اگر آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. لیکن اللہ اگر آپ کو چھوڑے گا تو کوئی بھی آپ کو پھر مدد نہیں کر سکے گا. اے مومنو، اللہ پہ ایمان لاؤ. صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. صلاح ہمارے معاشرے کی حالت میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، معاشرے کو سدھارتا ہے، بھائی چارہ بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تقسیم کیا ہے قبائل میں، گروہ میں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. صلاح میں 5 وقت کم از کم بھائی چارہ بڑھتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا
ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں، ہمارا کاندھا ہمارے بازو والے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارے پیر بازو والے پیر سے لگنا چاہیے، چاہے امیر ہو یا غریب، راجا ہو یا فقیر، اگر نماز کے لیے ساتھ میں کھڑے تو کاندھے سے کاندھا لگنا چاہیے، پیر سے پیر لگنا چاہیے، چاہے گورا انسان ہو یا کالا، پیلا یا گھیوا، اگر نماز کے لیے کھڑا ہے تو کاندھے سے کاندھا اور پیر سے پیر لگنا چاہیے، بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ھمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہے ہر قسم کے غیبت کرنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ آپ میں سے آدمیوں کا ایک گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے بہتر ہے، آپ لوگوں میں سے ایک خواتین کا گروہ، عورتوں کا گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہے۔ آپ ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ، برے نام سے مت بلاؤ، ایک دوسرے پہ شک مت کرو، کئی بار شک گناہ ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو۔ کیا آپ اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا مرا ہوا گوشت کھانا حرام ہے، یہاں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا ذکر ہے جو کینیبل ہے۔ کینیبلز مطلب جو انسان دوسرے انسان کو کھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں انگریزی میں کینیبل۔ کینیبل بھی دوسرے انسان کو کھاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، ڈبل گناہ، آپ بالکل اسے پسند نہیں کریں گے۔ صلاح میں معاشرہ سدھرتا ہے اور حقانیت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں، اور صلاح قائم کرو، بے شک صلاح فاحشی اور برے کام سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا۔ باطل ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا، حق کی بات کرو، حق سے مت ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 اور 43 میں کہ آپ حق کو جھوٹ سے مت بدلو، اور جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چھپاؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کہ آپ رشوت مت دو جج کو، حاکم کو، تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کر سکو۔ صلاح کے ذریعے معاشرہ سدھرتا ہے، حقانیت بڑھتی ہے، اور جو سلامتی ہے، امن، وہ بھی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، سلامتی بڑھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153، جو آج پروگرام شروع ہونے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہے۔
بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہے، میڈیکل فائدے بھی ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب جھکتے ہیں رکوع میں، تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے، اس سے ریلیکسیشن ہے، بدن کو آرام ملتا ہے، اسپائن سپل ہوتی ہے، اور جو نروز ہے اسپائن کے، وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے۔ یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے، آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹولنس کے لیے بھی اچھا ہے۔ جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں الرفوع پوزیشن میں، تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے، آرام ملتا ہے۔ سلام میں جب آپ سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں، سجدہ اپنا فورہیڈ، ماتھا زمین پہ ٹکنا، سجدہ جیسے میں نے کہا تھا صلاح کا ایک اہم رکن ہے۔ سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں کئی الیکٹروسٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسپیزم ہوتا ہے، ہمیں بیک ایک ہوتی ہے، کمر میں درد، مسل میں درد، اور اس کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے 3 پن پلگ ہوتا ہے، وہ 3rd پن ہوتا ہے ارتھنگ کے لیے، اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں دیر از ڈومیننس آن دا فرنٹل لوب۔ ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ فرنٹل لوب، دیر از ڈومیننس آف فرنٹل لوب اینڈ دس پریسیپیٹیشن۔ یہ بہت فائدے مند ہے جتنے الیکٹروسٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے کے لیے۔ سجدے کی پوزیشن میں، سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے، جو بھیجے کے ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اٹس ہیلدی فار دا برین، بھیجے کے صحت کے لیے اچھی ہے۔ جب سجدے کی پوزیشن میں فیس میں، چہرے کے چمڑی میں خون کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے چمڑی کی بیماری، مثال کے طور پہ فائبروسائٹس، مثال کے طور پہ چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں، اور ایک خصوصاً ٹھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لیے بہت اچھا ہے۔ سجدے کے پوزیشن میں دیر لیس چانسز آف ہیونگ سائنسائٹس۔ سائنسائٹس بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہیڈ ایک ہوتا ہے۔ سائنسائٹس سجدے کے پوزیشن میں جو میگزیلری سائنس ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہ میڈیکل ٹرمنالوجی کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی، تو معذرت چاہتا ہوں، اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھیں گا نہیں۔ یہ میگزیلری سائنس جو ہے اس کا آسٹیم جو اوپننگ ہوتی ہے، اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھید، وہ میڈیا سائڈ اور اینٹیریئر سائڈ میں، اٹ از لائک انورٹنگ اے پاٹ۔ تو سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا میگزیلری سائنس۔ صلاح کے ڈفرینٹ پوزیشن میں، قیام، رکوع، سجدہ، اس کے اندر فرنٹل سائنس، ایتھموئڈل سائنس، اسپینوئڈل سائنس ہونے کے چانسز کم ہیں۔ سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا برونکل ٹری، جو پھیپڑے میں جو سیکریشن ہے، وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے، دیر از لیس چانسز آف ہیونگ برونکیکٹسس، پھیپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے۔ عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سانس جب آپ لیتے ہیں، اندر باہر کرتے ہیں، تو صرف 2/3 حصہ، 2/3 portion آف دا لنگ ایئر از ایکسیلڈ آؤٹ، صرف 2/3 حصہ ہوا کا پھیپڑے کا باہر جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے۔ 1/3 حصہ پرانا ہی رہتا ہے، اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں ریسیڈول ایئر، یعنی پھیپڑے کی 1/3 حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے، صرف 2/3 حصہ باہر جاتا ہے اور نیا آتا ہے۔ سجدے کے حالت میں جب آپ سانس لیتے ہیں، دا ایبڈومینل وسرا، جو پیٹ کے آلہ ہے، وہ لگتے ہیں ڈائفرام کی طرف، ڈائفرام کو ڈھکا دیتے ہیں، ڈائفرام ڈھکا دیتا ہے لوور لوبز آف دا لنگز، اس سے جو ریسیڈول ایئر ہے 1/3 حصہ وہ باہر نکل جاتا ہے، تو ہمارے پھیپڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے، اس سے پھیپڑے کی بیماری کے کم امکانات ہے، بیکاز آف فریش ایئر کمنگ ان۔ اس پوزیشن میں دیر از انکریز وینس ریٹرن آف دا ایبڈومینل وسرا، جو پیٹ کے جتنے آلہ ہے اس میں ایبڈومینل وینس ریٹرن انکریز ہوتا ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں اٹ از
very good for those people suffering from femoral hernia and esophageal hernia. जिसको esophageal hernia है, hernia का लफ्ज़ सुना है आपने, esophageal hernia या femoral hernia, ये सलाह की पोजीशन उस मरीज के लिए बेहतर है. आज की साइंस ये कहती है कि जो शख्स हेमोराइड के बीमारी है, जिस शख्स को पाइल्स है, सलाह की पोजीशन उसके लिए बहुत अच्छी है, सजदा की पोजीशन. आज की साइंस ये कहती है कि सजदा के पोजीशन में आप जब घुटने टेकते हैं जमीन पे, तो सोलियस मसल जो पैर के मसल है, उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सोलियस मसल आज साइंस कहता है वो पेरिफेरल हार्ट है. पेरिफेरल हार्ट मतलब उन जिस्म के हिस्सों में जो दूर के हिस्से में वहां खून को फैलाता है. तो इस पोजीशन में खून जो जिस्म के दूर के हिस्से है वहां भी पहुंच जाता है. जब ये सजदे की पोजीशन में हम घुटने टेक रहे, तो यहाँ देयर इज प्रेशर ऑन द नीज एंड द मसल्स. इट इज गुड फॉर द बैक एक. और हम जब फिर से जलसे की पोजीशन में आते हैं, सजदे से उठते हैं, तो खून वापस अपनी जगह पे आता है, बदन का हिस्सा रिलैक्स होता है, हमें आराम मिलता है. और इसके बाद जब हम उठते हैं क़याम पोजीशन में, हमारा वजन होता है बॉल ऑफ द फीट पे, पैर के आगे के हिस्से से उठते हैं. जो मसल्स आपके हैं, थाई के, नी के, पैरों के मसल्स है, उसकी वर्जिश होती है. और ये मसल्स के लिए अच्छे है, आपके घुटने के लिए अच्छा है, और पीठ की बीमारी के लिए अच्छा है. मैं सिर्फ अगर मेडिकल बेनिफिट बयान करूं सलाह के बारे में, तो इंशाअल्लाह घंटे बात कर सकता हूं, लेकिन अंग्रेजी में, उर्दू में नहीं. उर्दू में क्योंकि मुझे महारत नहीं है. अंग्रेजी में अगर मैं सलाह के बेनिफिट का जिक्र करने लगूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मेडिकल बेनिफिट पे तकरीर कर सकता हूं. वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं और चीजें सलाह का जिक्र करता हूं. कि कुछ लोग मुझे आके कहते हैं कि आप कहते हैं कि सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता है. मैं कई मुसलमानों को जानता हूं जो 5 वक्त सलाह पढ़ते हैं लेकिन बेईमानी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो झूठ बोलते हैं. तो आप जो कहते हैं सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता, बिल्कुल गलत है. मैं तस्लीम करता हूं कि मैं भी जानता हूं है कई मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लेकिन गलत काम करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लेकिन रिश्वत देते हैं. उसका मतलब ये नहीं कि कुरान मजीद गलत है, नौज़ बिल्लाह. अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 और 2 में कि वो मोमिन फलाह पाते हैं जो नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं. वो मोमिन फलाह पाते हैं जो नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं. यहां अल्लाह ताला ये नहीं कहता है जो नमाज पढ़ते हैं वो हिदायत पाते हैं. यहां अल्लाह ताला फरमाते वो मोमिन फलाह पाते हैं जो नमाज खुशू के साथ पढ़ते. अगर कोई मुसलमान खुशू के साथ नमाज पढ़ा तो इंशाअल्लाह वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी भी चोरी नहीं करेगा, वो कभी भी रिश्वत नहीं देगा. तो ये लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं खुशू के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहे, इसीलिए हिदायत नहीं पाते. अगर आप सही तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह खुशू के साथ पढ़ेंगे तो हिदायत बेशक पाएंगे. जब हम नमाज के मानी नहीं जानते तो कैसे अल्लाह ताला की हिदायत पे अमल करेंगे. मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं. एक वक्त एक हिंदुस्तानी कारी, बहुत मशहूर कारी, वो जाता है सऊदी अरेबिया और मगरिब का समय रहता है. तो वहाँ के अरब कहते हैं कारी साहब बहुत मशहूर है, आप मगरिब की सलाह पढ़ाओ. तो कारी साहब मगरिब की सलाह पढ़ाते हैं. सलाह पढ़ाने के बाद, सलाम फेरने के बाद एक अरब मुस्कुराता है. तो कारी साहब पूछते क्या आपको मेरी किरात पसंद नहीं आई? तो अरब जवाब देता है किरात तो बहुत पसंद आई, लेकिन मैं सोच रहा था कि सलाम में आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में तो डाला, लेकिन सलाह खत्म होने के पहले कुएं के बाहर क्यों नहीं निकाला? मैं देख रहा हूं कि सिर्फ चंद लोग मुस्कुरा रहे हैं,
یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں. جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے, یا ہو سکتا ہے پڑھے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں. چٹکلے کو اگر آپ ایکسپلین کرے تو مزہ نہیں آتا. اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادی اردو میں تو شاعری کا مزہ ہی نہیں رہتا ہے. اور ہمارے فیض الرحمان صاحب ماشاءاللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے. لیکن عوام کے فائدے کے لیے میں چٹکلا ضرور آپ کو سناؤں گا. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ وہ عرب جب کہتا ہے قاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا, سلام ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ ہم جانتے قرآن مجید میں سورہ یوسف اور کئی واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا. بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اور کنویں میں ڈالتے ہیں اور جا کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ وہ مر گیا. اس درمیان ایک کارواں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کھائی میں گرے ہوئے ہیں, اور وہ کارواں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا شاعری میں بولوں گا میں, فانوس کی طرح حفاظت, اس لیے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں ہوں, لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کریں تو شاعری کہو, تو کوشش کرتا ہوں میں ٹوٹی پوٹی اردو میں شاعری کہوں. فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے, فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. لیکن جو لچک قرآن کے آیتوں میں ہے, ساری شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے, جتنے شاعر کی آپ عزت کرتے ہیں تعریف کرتے, سارے شاعر کو اکٹھا کریں گے, ایک قرآن کی آیت پیدا نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں, میں شیخ فیض الرحمان کے خلاف نہیں ہوں اور ان سے معذرت چاہتا ہوں, وہ کوآرڈینیٹر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے جو چیز نازل کی ہے ہمارے بندے پہ, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, آپ ایک قرآن جیسی سورہ لے آؤ, مِن مِّثْلِهِ, قریب ہو بہو نہیں, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین, اور اپنے مددگار کو بلاؤ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اور آپ بے شک نہیں کر پائیں گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تو آپ تیار ہو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو جو عربی زبان میں ماہر تو نہیں, جانتا تو نہیں ہوں, لیکن عربی زبان جو قرآن میں جو ہے, سارے شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے, قرآن کی ایک آیت کے قریب نہیں آ سکیں گے. ہو بہو تو چھوڑیے, لیکن پھر بھی کیونکہ میں اردو زبان میں تقریر کر رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی زبان میں, اور ماشاءاللہ میری اہلیہ میری مدد کرتی ہے. پہلے وہ پیپر لیتی تھی, 51, 52, 60 غلطیاں, 61, 62, 100 سینچری ہو گئی. ابھی ماشاءاللہ تعداد کم ہوتے جا رہی ہے غلطیوں کی. لیکن جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ, تو قاری صاحب یوسف علیہ السلام کو وہ تلاوت کر رہے, کھائی میں ڈالتے ان کے بھائی, کارواں آتا ہے کھائی کے باہر نکالتا ہے, لیکن وہ باہر نکلنے کے پہلے ہی اپنی تلاوت کو روکتے. مطلب وہ قاری کو پتہ نہیں تھا کہ معنی کیا ہے, پڑھتے تو ماشاءاللہ اچھی قرات میں, پتہ نہیں معنی, اس لیے کھائی میں ڈالتے یوسف علیہ السلام کو, نماز کے ختم ہونے کے پہلے کھائی سے باہر نہیں نکالتے. یہ ایک چٹکلا تھا. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں
تو امام تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ ایک میں۔ ایک بھی مسلمان نے جو 2 اللہ میں مانتا ہے، تو یہ قاری صاحب کس کو بول رہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں، وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ، باہر نکلتے کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائیو دیکھ رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہوں گی؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ ہاں، بے شمار۔ کوئی بولیں گا ہزاروں بار۔ 1000 بار تو کی ہوں گی نا، اگر نمازی ہے تو۔ آپ اگر نمازی ہے، نمازی نہیں تو الگ بات ہے۔ اگر نمازی ہے تو ہزاروں بار تو تلاوت کی ہوئیں گی۔ اگر آپ 40 سال کے 50 سال کے ہیں تو ہزاروں بار تو کی ہوئیں گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے غیر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ 1000؟ 100؟ 50 سے تو کہا؟ 10 سے تو کہا کہ آج تک کے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کی معنی ہے کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے۔ آج کے بعد اگر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور باہر جا کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے تقریر سننے کے فائدے بھی ہوتے، نقصان بھی ہوتے۔ اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا، نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ کچا لائسنس اور پکا لائسنس۔ کچا لائسنس ہے تو آپ کو ڈنڈ آدھا پڑتا ہے، پکا لائسنس ہے ڈبل پڑتا ہے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کہ معنی کیا پہلے بھی جانتے ہوئیں گے لیکن عمل نہیں کرتے ہوئیں گے۔ تو ابھی اگر آپ نماز میں اگر امام کہتا ہے قل هو اللہ احد، اس کا مطلب آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہو وہ لوگوں سے جو ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے۔ کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے؟ کتنے لوگ؟ ایک آپ کا ایک ملازم ہے، بہت ملازم جو وقت کا بہت پابند ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، بہت آپ کی تعریف کرتا ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے۔ آپ بولتے بھائی صاحب ذرا پانی کا گلاس لے کے آؤ، وہ بولتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے، بہت دیالو ہے، لیکن پانی کا گلاس نہیں لے کے آتا ہے۔ بہت تعریف کے پل باندھ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ بولیں گے یہ خط میرے دوست کو پہنچاؤ، میرا مالک بہت اچھا ہے، میرا مالک بہت مہان ہے، تعریف کر رہا ہے، ہاتھ باندھ کے سر جھکائے کھڑا ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اس کی سیلری بڑھائیں گے؟ آپ اس کو بونس دیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں تعریف کرتے، اللہ اکبر، تعریف تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کا کہنا مانتے؟ عبادت کا مطلب بندگی، اللہ جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں بندگی۔ وہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اسی لیے ہم مسلمان بچ گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، صرف اعمال پہ۔ اگر ہمارے اعمال کے ذریعے ہم صرف جنت میں جائیں گے تو ایک بھی انسان دنیا میں جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے
یا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو وہ کہتے ہاں میں بھی. جب اللہ کے رسول جو سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین مثال ہے ہمارے لیے، وہ اللہ کے رحمت کے بنا جب نہیں جا سکیں تو ہم کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کی رحمت ہے، وہ رحمان اور رحیم، اس لیے ہم بچ گئے. تو صرف لپ سروس سے کام نہیں چلیں گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے پاس. آسان سوال، آسان جواب، اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں. آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے 3 بار دوا لو. صبح کو بریکفاسٹ کے بعد، ناشتے کے بعد دوا لو، دوپہر کو لنچ کے بعد دوا لو، اور رات کو ڈنر کے بعد دوا لو. آپ گھر پہ واپس آتے، صبح کو ناشتے کے بعد پرسکرپشن پڑھتے، مجھے دوا لینا ہے ناشتے کے بعد، اور بند کر لیتے. دوپہر کو پھر سے کھولتے کہ مجھے دوا لینا ہے لنچ کے بعد، پھر سے بند کر لیتے. پھر ڈنر کو پھر سے کھولتے، پھر سے پڑھتے، لیکن دوا نہیں لیتے. کیا آپ کی بیماری دور ہوگی؟ وہ ہم مسلمان کرتے، پڑھ رہے ختم قرآن، لیکن قرآن پہ عمل نہیں کر رہے. اب ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے ڈاکٹروں سے اونچا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے. ہم اس کا پرسکرپشن قرآن مجید، یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے آخری پرسکرپشن ہے. کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میں میڈیکل لینگویج میں بات کر رہا ہوں. کون مجھے فتوے مت لگانا بھائی، میں اردو زبان میں کمزور ہوں. بولیں گے ذاکر بھائی کہتے ہیں پرسکرپشن ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ہمارے خالق، ہمارے مالک کا پرسکرپشن ہے، آخری پرسکرپشن ہے سارے انسانوں کے لیے. اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، انشاءاللہ آپ ہدایت پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماؤن میں، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے 7 میں، کہ وہ لوگ ہیں جو نماز صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وہ لوگ جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، وہ لوگ نماز جو صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اپنے پڑوسی کو مدد بھی نہیں کرتے، ان لوگوں پہ لعنت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ منافق ہے جو عمل نہیں کرتے، جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے. نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. کوئی بھی آپ کو ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بھی آپ ایکسکیوز نہیں دے سکتے، کوئی بھی بہانہ نہیں دے سکتے. کوئی بھی مرد کے لیے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں. صرف خواتین کے لیے 2 ہے، حیض کی حالت میں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد، ڈیلیوری کے بعد. یہ 2 کے علاوہ کوئی بھی انسان، چاہے مرد عورت، جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان کو نماز نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بھی بہانہ نہیں، فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی راستے دکھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں، کہ اگر پانی نہیں ہے تو اپنا ہاتھ مٹی پہ ڈالو اور تیمم کرو. اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، تیمم کی اجازت ہے. مٹی پہ ہاتھ ڈالو، منہ پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ وضو ہو گئی. آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ پانی نہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. پانی نہیں تو تیمم کرو، نماز پڑھنا فرض ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی سے، بھائی صاحب نماز پڑھو. نہیں میں وضو میں نہیں ہوں. ارے وضو میں نہیں ہو تو وضو کرو. نہیں وہ کیا ہے، میں جا رہا تھا نا تو وہ سڑک پہ چھینٹے پڑے تو میری قمیض گندی ہو گئی. ارے گندی ہو گئی تو دھو. بہانے مسلمان بہانے بناتے. پوچھیں گے نہیں ذرا میری حالت صحیح نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. وضو نہیں تو وضو کرو. اگر کپڑے گندے ہو گئے تو کپڑے دھو. اگر نہانے گئے تو نہاؤ لیکن نماز پڑھو. اس معاملے پہ ایک شاعری آپ میں پیش کروں گا. پھر سے غلطی ہو تو معاف کرنا.
پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے، جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں وہ اپنے وضو کے اندر ہی رہ گئے، نماز کے لیے نہیں آئے۔ یہ شاعر نے کہا تھا وہ لوگ کے لیے جو احسان فراموش ہے۔ اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی، ہمیں اتنے نعمتیں دی، اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، بہانے نکالتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 میں کہ اگر آپ سفر کر رہے تو آپ نماز کم کر سکتے، آپ قصر کر سکتے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ظہر، عصر اور عشاء کے 4 رکعت آپ 2 رکعت کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو آسانی فرمایا ہے۔ آسان کرنے کے لیے جب آپ سفر کر رہے آپ آدھی کر سکتے، 4 رکعت کو 2 رکعت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں کہ اگر جنگ کی حالت میں آپ ہے، اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ پھر بھی نماز پڑھو، آپ ایک گروہ کو لو اور اپنے ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھو اور دوسرے گروہ کو احتیاط برتنے کے لیے رکھو۔ آپ کی نماز جب پوری ہو جائیں گی تو پہلی گروہ گارڈ کرے اور دوسری گروہ نماز پڑھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگ کے حالت میں، جہاد کے حالت میں، جو جان خطرے میں، وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی جان خطرے میں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نہیں کہہ سکتے ارے بھائی میں جہاد کر رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، ابھی کیا نماز پڑھوں۔ جہاد کے حالت میں بھی نماز پڑھنا فرض ہے۔ ایک گروہ نماز پڑھے ہتھیار کے ساتھ، دوسرا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی دشمن ہم پہ حملہ نہ کرے۔ پہلا گروہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے گا، دوسرا گروہ نماز پڑھے اور پہلا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی حملہ نہ کرے۔ اگر آپ کو ہتھیار اٹھانے کو مشکل پیش آ رہی ہے یا بارش ہے تو آپ ہتھیار کو نیچے رکھ سکتے، لیکن پھر بھی احتیاط برتو، شاید دشمن آپ پہ حملہ کرے۔ جنگ کی حالت میں جب نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے کوئی بھی بہانہ نہیں چڑھے گا نماز نہیں پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 239 میں کہ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے تو آپ نماز چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ بھی پڑھ سکتے۔ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے، آپ رک کے نماز نہیں پڑھ سکتے، رک کے نماز پڑھو دشمن حملہ کریں گے، تو چلتے چلتے نماز پڑھو۔ سواری پہ، اونٹ پہ، گاڑی میں نماز پڑھ سکتے، لیکن جب آپ محفوظ جگہ پہ پہنچو تو پھر آپ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہے، سفرنگ ہے، بیماری ہے، کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ اگر آپ بیمار بھی، آپ نہیں کہہ سکتے میں بیمار ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو، لیکن پڑھو۔ اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 218 میں ایک شخص جس کو ہیمورائڈز ہوتا ہے، پائلز ہوتا ہے، وہ آتا اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سائڈ پر لیٹ کے پڑھو۔ اللہ پھر سے پیغام دہراتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191 میں کہ آپ اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، سائڈ پہ لیٹ کے۔ نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف وہ ہے، آپ کے دوست صرف
اللہ اور اللہ کے رسول ہے، اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں، آپ کے دوست صرف اللہ، اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں۔ سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 36 حدیث نمبر 146 146، اللہ کے رسول فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے۔ میں صلاح فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے صحیح حدیث میں، سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب السنہ چیپٹر نمبر 1691 حدیث نمبر 4661 4661۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح۔ اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر جیسا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدثر میں، سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں، اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی صلاح قائم کرنے والا بنا۔ قرآن مجید میں دعا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں اچھی چیز دے، ہمیں کامیابی دے اس دنیا میں اور آخرت میں، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ تقریر ختم کرنے کے پہلے اور قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے پہلے میں پھر سے ایک شاعری کہوں، میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لیکن پھر بھی اس آیت کے مقابلے میں شاعری پھیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 اور 163 میں، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہو کہ میری صلاح، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔